محترم حضرات، بزرگوں اور دوستوں، ایک بندے پر اللہ کے جو انعامات اور احسانات ہوتے ہیں اس کا شمار وہ نہیں کر سکتا ہے، اس کو کاؤنٹ کرنا اس کے لیے پاسبل نہیں ہوتا ہے۔ انسان کی ایک ایک سانس سے لے کر اس کی زندگی کی ہر بڑی سے بڑی اچیومنٹ اللہ کا عطیہ ہوتی ہے، اللہ کا گفٹ ہوتی ہے، اللہ کا انعام ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک تعبیر کے ذریعے سے پورے انسان کی حقیقت کو اس سے متعلق بیان کر دیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمت کو گننے بیٹھو گے، اللہ کی نعمت کا شمار کرو گے، تو تم پوری نعمتوں کو نہیں جمع کر سکتے ہو۔ تم تمام کیلکولیشن کر لو لیکن اللہ کی تمام نعمتوں کا احاطہ نہیں کر پاؤ گے۔ بے شک انسان بڑا ظلم کرنے والا اور بہت ناشکرا ہے۔ اللہ نے جب بے شمار نعمتوں کا بیان کیا اور انسان کی عاجزی کو ذکر کیا تو اس کے ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ انسان بڑا ظلم کرنے والا اور بہت زیادہ ناشکرا ہے، ناشکری کرنے والا ہے۔ یہ دو چیزیں انسان کی کمزوری بھی ہیں اور انسان کو صحیح توجہ دلانے کا ذریعہ بھی ہیں، ایک ظلم، دوسرا کفر۔ ان الانسان لظلوم کفار، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، دونوں کے اندر ایکسٹرا میننگ آتا ہے۔ جو اسکیل ہے، جو ورڈ ہے، وہ ظلوم اور کفار کا ایگزیجریشن کے لیے بولا جاتا ہے، مبالغے کے لیے بولا جاتا ہے۔ جو بہت ظلم کرتا اس کو ظلوم کہتے ہیں اور جو بہت کفر کرتا اس کو کفار کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کے بیان کے ساتھ ان دونوں تعبیرات کا استعمال اس لیے کیا کہ انسان یہ سمجھے کہ وہ جن نعمتوں کو کنزیوم کر رہا ہے، جن نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے اور ان کا شمار اس کے لیے ممکن نہیں ہے، وہ اس کا حق بھی ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، وہ اس کو دینے والے کا حق پورا ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ اللہ رب العزت کے اصولوں اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں اور اس کے دیے ہوئے رہنما اصولوں کو کتنا وائلیٹ کرتا ہے، کتنا اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ کے خلاف کتنا جاتا ہے، اللہ کے آرڈرز کے خلاف کتنا جاتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسی کیسی زیادتیاں اپنے مفادات کے لیے، اپنی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اس کو ریئلائز کرے، اس کو یاد کرے، اس کو محسوس کرے، تاکہ وہ ان دونوں عادتوں سے نکل کر باہر آئے۔ جب اللہ کی نعمتوں کا صحیح ایکنالجمنٹ ہوگا، اعتراف ہوگا، تو انسان کی جو عادت ہے ظالم بننے کی اور جو عادت ہے ناشکرا بننے کی، اس سے نکل کر باہر آنے کا راستہ اس کو ملے گا۔ تب وہ سمجھے گا کہ میرے اوپر جو اتنے انعامات ہیں، اتنے احسانات ہیں، مجھے اس کی قدر کرنی چاہیے، مجھے ان نعمتوں کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، مجھے ان نعمتوں کے بدلے میں اچھا معاملہ کرنا چاہیے، مجھے ان نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا چاہیے، مجھے نعمت دینے والے کا شکر بجا لانا چاہیے۔ یہ اس کے اندر جذبات پیدا ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا ایک قرآن کے اندر آیا ہوا ایک بے لاگ اصول ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے تو ہم اس میں بہت اضافہ کر دیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے، نعمت کی قدر نہیں کرو گے، تو یاد رکھنا پھر میرا عذاب بھی آ پکڑتا ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ جو کفر کرتا ہے، کفر کہتے کس کو ہے؟ ابھی کفر اور کافر آپ بہت سنتے ہیں، کافر بولتے ہیں، لیکن کافر کا اصل مطلب کیا ہے؟ کفر کا اصل مطلب ہوتا ہے مٹانا، اسکریپ کرنا۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے اس کو رب کرنا، جو چیز لکھی ہوئی ہے یا جو چیز بنائی گئی ہے اس کو ہٹا دینا، اس کو مٹا دینا۔
جیسے آپ پینسل سے کوئی چیز لکھتے ہیں پھر اس کو ربر سے ہٹاتے ہیں، ویسے ہی اس عمل کو، اس کام کو کفارہ بولتے ہیں، ہٹانا، مٹانا، کسی چیز کو جو پہلے سے موجود ہو اس کو اس کی جگہ سے نکال دینا۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو انعام اللہ نے بندوں پر کیا ہے اور جس انعام اور احسان کے نیچے انسان دبا ہوا ہے اس کا وہ انکار کر دے، اس نعمت کو نہ مانے، اس انعام کرنے والے کے ساتھ برا سلوک کرے، اس کی قدر نہیں کرے، اس کی نعمت کا شکر ادا نہ کرے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کا بیان فرمایا ہے جو کفر کا راستہ اختیار کرتے اور یہ کہا کہ وہ لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے جیسا کہ قدر کرنا چاہیے۔ قدر کا مطلب جس کی جو ریسپیکٹ ہے، جس کا جو مقام ہے، جس کا جو پوزیشن اور پلیس ہے اس کو وہ دینا۔ تو جو اللہ کے ساتھ ایسا نہیں کرتا وہ کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ تو چھوٹے لیول پر جو ہمارے ساتھ اللہ کی روزمرہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، اگر ہم اس میں ایکنالج نہیں کر رہے ہیں اللہ کے احسان کو، اور اس میں اللہ کے احسان کو یاد کر کے اس کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کا کفر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیح البخاری سب سے مشہور اور سب سے اتھینٹک بک حدیث شریف کی لکھی ہے، اس کے اندر ایک چیپٹر رکھا ہے، ایک باب باندھا ہے، اس کا ٹائٹل، اس کا عنوان یہ ہے کفر دون کفر، کفر جو ایک کفر سے نیچے درجے کا ہوتا ہے، یا کفر جو دوسرے کفر سے کم لیول کا ہوتا ہے۔ کفر میں درجے ہیں، ہر کفر ایک جیسا نہیں ہوتا، کفر الگ الگ طرح کا ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، لیکن اس پر الحمدللہ نہیں کہتا، وہ بھی کفر کی ایک قسم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم ایک گھونٹ پیو، تم ایک لقمہ منہ میں ڈالو تو اس پر الحمدللہ کہو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس ناشکری کو بھی کفر کہا جائے گا، اور بڑے درجے کا کفر یہ ہے کہ اللہ کا انکار کر دیا جائے، اللہ کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کو خالق مالک رب نہ مانا جائے، اللہ کو انسان کا پیدا کرنے والا تسلیم نہ کیا جائے۔ یہ سب سے بڑا کفر ہے، یہ سب سے اونچے درجے کا کفر ہے کہ جس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب پکڑتا ہے اور جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے لکھی جاتی ہے، جس کو اللہ کافرون کافرین کے لفظ سے قرآن پاک میں ذکر کرتا ہے، اور ان کے لیے خالدین فیہا ابدا، جہنم کے حوالے سے اللہ کہتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر ان کو رہنا ہے۔ تو میں یہ بیان کر رہا ہوں اللہ کی نعمتوں کی قدردانی، اللہ کی نعمتوں کا احساس اور اس کا شکر، یہ انسان کی اصل عبادت ہے۔ عبادت جو ہم کرتے ہیں اللہ کی، وہ اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے مقام کو پہچان کر اس کا شکر ادا کرنے کا نام ہے۔ تو جب تک ہمارے اندر شکر کے جذبات نہیں ہوں گے، ہم اللہ رب العزت کو نہیں پہچان سکتے۔ سب سے بڑی انسان کی نعمت جو انسان کو ملی ہوئی ہے وہ اپنے خالق کو پہچاننے کی نعمت ہے۔ جو پیدا کرنے والا ہے اس کو جو پہچانتا ہے وہ سب سے بڑی نعمت اپنے پاس رکھتا ہے۔ اسی نعمت کا نام ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو دنیا میں بھیجا، جس نے انسان کو ساری کی ساری نعمتیں دیں، اس کو جاننا، اس کو پہچاننا، اس کو ماننا، اس کی طرف سے ساری نعمتوں کے ملنے کا اپنے اندر احساس پیدا کرنا، یہ ہے اصل ایمان، اور یہ ہے سب سے بڑی نعمت۔ جس کو ایمان ملا اسے سب سے بڑی نعمت ملی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے پیدا کرنے والے کو اور اس کی طرف سے جو احسانات ہیں اس کو پہچانا ہے، اس کو مانا ہے، اس پر یقین کیا ہے، لہذا اسے سب سے بڑا انعام ملا ہے۔ اب اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو بھلا کر جو اس کی زندگی میں پریشانیاں ہیں اسی کو یاد رکھتا ہے، میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ ہمارا نیچر کیا ہے؟ انسانوں کا مزاج کیا ہے؟
انسان کی عادت اور طبیعت کیا ہے؟ وہ نگیٹو کی طرف زیادہ بڑھتا ہے، پازیٹیو کی طرف کم دھیان دیتا ہے۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ جو چیز نہیں ہے اس کو زیادہ یاد کرتا ہے، اور جو چیز ہے اس کو کم ریئلائز کرتا ہے۔ جس کے پاس اچھی جاب ہے، گھر ہے، پریوار ہے، سب کچھ ہے، اسے اپنے سے زیادہ والے کو دیکھ کر ہرس آتی ہے، ہوس آتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، زیادہ کی لالچ اس کے اندر رہتی ہے، اور اس کی فکر اسی طرف رہتی ہے کہ کیسے مجھے زیادہ ملے، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس اتنے فلیٹ نہیں ہے، میرے پاس زمین نہیں ہے، میرے پاس جگہ نہیں ہے، میرے پاس ایسا بزنس نہیں ہے، میرا بزنس اتنا گرو نہیں کر رہا ہے جتنا ہونا چاہیے، میرے پاس اتنی سیل نہیں ہے جتنی دوسروں کے پاس ہے۔ اس کا دماغ ہمیشہ اسی طرف رہتا ہے۔ یہ انسان کی اسٹرینتھ بھی ہے اور ویکنس بھی ہے، میں اس کو ایکسپلین کروں گا۔ یہ انسان کی اسٹرینتھ بھی ہے اور انسان کی ویکنس بھی ہے، لیکن میں جس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ نگیٹیوٹی کی طرف دھیان دیتا ہے اور پازیٹیوٹی کو ہمیشہ دبا کر رکھتا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیشہ پازیٹیوٹی کو آگے رکھے، اس پر نگاہ رکھے، اور جو نگیٹو تھنگس ہیں، نگیٹو چیزیں ہیں، منفی چیزیں ہیں، اس سے صرف نظر کرے، اس کو دبائے، اس کی طرف دھیان کم دے، اس سے اپنی توجہ کو ہٹائے، تو پھر اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اصل میں نے جو کہا کہ انسان کی اسٹرینتھ بھی اور ویکنس بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر موٹیو نہیں ہوگا کوئی بھی کام کرنے کا، اسٹرگل کرنے کا، ریس کرنے کا، کمپٹیٹ کرنے کا، آگے بڑھنے کا، تو پھر وہ دنیا ٹھپ ہو جائے گی، دنیا میں ترقی نہیں ہوگی، لوگ آگے نہیں بڑھیں گے، اور انسان زیادہ سے زیادہ بڑے مقام تک نہیں پہنچے گا۔ جب تک انسان کے اندر کیوریسٹی نہیں ہوتی ہے اور کچھ اچیو کرنے کی لالچ نہیں ہوتی ہے، جب تک انسان ایک اسٹیج سے آگے بڑھ کر دوسرے اسٹیج کو نہیں دیکھتا رہتا ہے، تب تک وہ آگے نہیں بڑھتا، بزنس بھی نہیں بڑھتا، فیملی بھی گرو نہیں کرتی، اور سوشل لائف کے اندر بھی وہ ایک جگہ بند ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو جو بھی آگے دیکھتا ہے، اونچا سوچتا ہے، محنت اور جدوجہد بڑے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے کرتا رہتا ہے، وہی دنیا میں ترقی کرتا ہے اور یہی اس کی اسٹرینتھ بنتی ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی اصل نعمت کو سیکریفائز کر کے اپنی دنیا کی اچیومنٹ کو حاصل کر رہا ہے، اگر اپنی اصل نعمت کو سیکریفائز کر کے دنیا کی اچیومنٹس کو پا رہا ہے، تو وہ اصل میں نعمت کو پہچان نہیں پا رہا ہے۔ اس نے اپنے نعمت کا کرائیٹیریا الگ بنا لیا ہے۔ مثال کے طور پر نعمت کا ایک کرائیٹیریا یہ ہوتا ہے کہ ایک لگژری لائف ہونی چاہیے، ایک سیٹ زندگی ہونی چاہیے، ویل سیٹلڈ فیملی ہونی چاہیے، گھر بار، پریوار، دکان، مکان، زمین، جائیداد، سب کچھ اچھی طرح سے مینجڈ ہونی چاہیے۔ یہ اس کی نگاہ کے اندر ایک کامیاب زندگی کا نقشہ ہوتا ہے، یہ اس کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ ذرا سوچئے، کیا اس کی کوئی لمٹ ہے؟ کیا زمین کی کوئی لمٹ ہے؟ کیا مکان کی کوئی لمٹ ہے؟ کیا جاب کی کوئی لمٹ ہے؟ کیا بزنس کی کوئی لمٹ ہے؟ اگر کوئی لکھ پتی ہے تو وہ کروڑ پتی بننا چاہتا ہے، کروڑ پتی ہے تو ارب پتی بننے کا سوچتا ہے، وہ اس سے آگے بڑھتا ہے۔ مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کے لیے زندگی کا اصل اچیومنٹ، اصل ٹارگٹ اگلا اسٹیج بن جاتا ہے، مال بن جاتا ہے، یہ جو دنیا کے ساز و سامان ہیں وہ بن جاتے ہیں، تب پھر وہ مسنگ کرتا ہے نعمت کو، تب وہ اپنی اصل نعمت کو چھوڑ دیتا ہے۔ نعمت کیا ہوگی؟ اسٹرگل کرے، آگے بڑھے، پازیٹیوٹی کے ساتھ جو وہ راستے استعمال کر سکتا ہے ان کو اختیار کرے اور آگے کی طرف اچیومنٹ حاصل کرتا رہے۔
لیکن نعمت کیا ہوگی؟ انسان کے لیے انعام، انسان کے لیے اصل زندگی، انسان کی اصل کامیابی وہ یہ ہے کہ اس کو جو کچھ ملا ہوا ہے، جس طرح سے اس کے پاس رزق آ رہا ہے، اس میں وہ مکمل اللہ کا احسان مانے، یہ احساس کرے کہ مجھے صرف اللہ کی نعمت کی وجہ سے مل رہا ہے، مجھے اپنے ہاتھ کی وجہ سے نہیں مل رہا، مجھے اپنے دم پر نہیں مل رہا، اللہ دے رہا ہے۔ جب یہ احساس انسان کے اندر آ جائے گا تو اس کے اندر نعمت کی قدردانی ہوگی، اس کو جو کچھ بھی ملا ہوا ہوگا اس پر شکر ہوگا، اس پر اطمینان ہوگا، اس پر خوشی ہوگی، اس کو پیس آف مائنڈ ہوگا، سیٹسفیکشن ہوگا اور قناعت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اللہ نے ایک بڑی عجیب بات قرآن پاک میں، جو اچھائیاں ہم کو ملتی ہیں اور جو برائیاں اور پریشانیاں ہم کو لاحق ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے سورہ نساء کے اندر بیان فرمائی ہے۔ ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك، تمہیں جو بھی اچھائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تمہیں جو بھی برائی لاحق ہوتی ہے وہ تمہاری طرف سے ہے۔ دو باتیں الگ الگ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہیں اچھائیاں مل رہی ہیں، نعمتیں مل رہی ہیں، خوشیاں مل رہی ہیں، عافیت مل رہی ہے، مزہ مل رہا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے، اور تمہیں جو مصیبت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے اور پرابلمز زندگی کے اندر آ رہے ہیں، اور جو کچھ بھی تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، تقدیر اللہ نے لکھی ہے۔ اچھائی بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، برائی بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، یہ ہمارے تقدیر کا بنیادی ایمان ہے۔ لیکن اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اچھائیاں اللہ کی طرف سے، برائیاں تمہاری طرف سے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تو انسان کے لیے اچھا کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، لیکن جو کچھ برا وہ اپنے ساتھ انسان کرتا ہے اسی کا نتیجہ خود اٹھاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کے غلط اعمال کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے۔ جنگ میں کوئی ہار رہا ہے، شکست ہو رہی ہے، ناکامی ہو رہی ہے، اور دنیا میں انسان کو کامیابی نہیں مل رہی ہے، تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ویکنس ہے نا، کہیں نہ کہیں کمی ہے نا، تمہارے میجرمنٹ کے اندر، تمہارے حساب کے اندر، تمہارے اسٹرگل کے اندر، تمہارے جہاد اور کوشش کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہے، جس کی وجہ سے تمہیں مصیبت، برائی اور گناہ لاحق ہو رہا ہے۔ لیکن اگر تم نے کچھ محنت اور کوشش کی، اس کے نتیجے میں تمہیں کچھ اچیومنٹ مل گئی، تمہیں کچھ انعام مل گیا، تو یہ مت سمجھنا کہ تم نے اپنے بل پر اس کو کھینچ کر حاصل کر لیا ہے، کیونکہ تمہاری طاقت تمہاری نہیں ہے، تمہاری طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے، جب چاہے چھین لیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں معذور ہو جاتے ہیں، کتنے طاقتور ہیں بالکل بستر پر آ جاتے ہیں، کتنے مالدار ہیں تنگ دست اور غریب بن جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت انسانوں کے درمیان اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے، لہٰذا اپنے گریبان کے اندر اپنے آپ کو بڑا بنا کر مت رکھنا، اپنے بارے میں یہ خیال مت کرنا کہ میں نے اس کو حاصل کیا، میں نے اس کو اپنے قبضے میں کیا اور میں اس کا مالک بن بیٹھا۔ یقیناً اللہ رب العزت سبب کی بنیاد پر دیتا ہے، لیکن مسبب الاسباب کون ہے؟ سبب کو بنانے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ ہی ہے نا۔ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ایک دکان کے ذریعے سے مال دیا، تم نے دکان کھولی، سامان لائے، سب اس کا پبلسٹی کی، لوگ آنے لگے، سامان بکنے لگا۔ صحیح بات ہے کہ تم نے محنت کی، تم نے دن رات ایک کیا، تم نے دکان کھولی، تم نے سامان خریدا، تم نے بیچا، اس وجہ سے تمہیں بینیفٹ ہوا، یہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن یہ تو سوچو کہ اس سامان کو تمہارے لیے رکھنے والا اور اس سامان کے ذریعے سے تمہیں فائدہ مارکیٹ میں ملنا، یہ تمہاری تقدیر کی وجہ سے ہوا ہے، یہ تمہارے اپنے اختیار سے نہیں، کیونکہ تمہارے جیسے دوسرے بھی ہیں جو وہ اسٹرگل کرتے ہیں، ان کو نہیں ملتا ہے۔ تم سے زیادہ اسٹرگل کرنے والے ہیں لیکن وہ اس مقام تک نہیں پہنچتے جہاں تک تم پہنچے ہو۔ تم سے کم اسٹرگل کرنے والے ہیں، تم سے بہت آگے نکل جاتے ہیں، تم پیچھے رہ جاتے ہو۔ تو یہ سب کا سب بتاتا ہے کہ تمہیں جو کچھ بھی زندگی میں ملا ہوا ہے وہ صرف اللہ کے احسان کی وجہ سے ہے۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اتنی
اونچی بات کہہ کر سمجھایا ہے کہ اس سے آگے اس کی تشریح اور نہیں ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی بھی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر داخل ہونے کی ہمت نہیں کر سکے یا مستحق نہیں بنے گا۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے محض اپنے عمل کی بنیاد پر استحقاق کوئی ثابت نہیں کر پائے گا۔ صرف اللہ کی رحمت کی بدولت جنت میں انٹری ملے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں بھی کلیم نہیں کر سکتا اپنے اعمال کی بنیاد پر، اپنی عبادتوں کی بنیاد پر، اپنی زندگی کی بنیاد پر کہ اللہ مجھے جنت دے، میں اس کو مستحق اور مجھے ملنی ہے، میں دعویٰ نہیں کر سکتا، کلیم نہیں کر سکتا۔ اللہ اپنی رحمت سے داخل کرے گا۔ مطلب کیا نکلا اس کا؟ کہ جو کچھ زندگی میں ملا ہوا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ اگر آپ تھوڑا تصور کریں، خیال کریں کہ اللہ کی جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، ان نعمتوں کا اگر پراپر حساب کتاب اللہ رب العزت نے مانگ لیا، ان نعمتوں کی قدر کرنے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ہم سے سوال جواب کر لیا، تو کیا ہم اپنی پوری زندگی کے اعمال بھی اس کے حوالے سے پیش کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا ہم نے تمہیں آنکھوں کی نعمت دی تھی، تم نے آنکھوں سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے، کتنی لذت حاصل کی ہے، دنیا میں پوری زندگی 80 سال 90 سال 50 سال 60 سال تم ان آنکھوں کو یوز کرتے رہے اور اس سے کیا کچھ بینیفٹ تم نے اٹھائے، تم نے جو کچھ میرے لیے کیا ہے، عبادت کی، نماز پڑھی، تھوڑا صدقہ کیا، زکوٰۃ دی، سب کچھ جو کیا ہے، کیا تم اس کو اس نعمت کے بدلے میں پیش کر سکتے ہو؟ انسان کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کی صرف ایک نعمت کے بدلے میں اپنی پوری زندگی کی عبادتوں کا بھی حوالہ دے سکے۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ محض اللہ کی رحمت کی بدولت ہی جنت میں داخلہ ملے گا۔ تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا، اللہ کے احسانات کو یاد کرنا، اور اللہ رب العزت نے جو کچھ انعامات کیے ہوئے ہیں اس کو پازیٹیو لینا، اس کو یاد رکھنا، اس کو ایکنالج کرنا، ریئلائز کرنا، اور پھر اس کی قدر کرنا عملی شکل میں، یہ انسان کے صحیح ڈائریکشن کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان رائٹ پاتھ پر چلنا چاہتا ہے، ہدایت کی راہ پر چلنا چاہتا ہے، جنت تک کا سفر کامیابی کے ساتھ طے کرنا چاہتا ہے، تو اسے اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا، اس کو ماننا اور اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہوگا۔ پہچاننا بھی ضروری، ماننا بھی ضروری، شکر ادا کرنا بھی ضروری۔ پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آدمی جانے تو کیا کیا ہے، نعمت کہاں کہاں ہے، کون کون سی ہے، اس کو پہلے اسٹڈی تو کرے، پھر اس کے بعد مانے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، مانے کہ اللہ نے دی ہے۔ اس کو جاب میں بہت بینیفٹ ہو رہا ہے، اس کا بزنس گرو کرتا جا رہا ہے، اس کو مال کی ریل پیل اور ہر نیا بزنس جو اسٹارٹ اپ لیتا ہے اور وہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس میں یہ احساس کرنا کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، میرے ہاتھ کا کمال نہیں ہے، اپنے آپ پر اکڑنا نہیں، غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، بڑا نہیں بننا، بلکہ یہ سمجھنا کہ اللہ نے سلیکٹ کر کے مجھے یہ دیا ہے۔ یہ احساس ماننے کا احساس ہے۔ جاننے کا مطلب یہ جاننا کہ ہمارے پاس یہ نعمت ہے، ماننے کا مطلب اللہ کی طرف سے یہ نعمت ملی ہے، اس کو تسلیم کرنا۔ شکر کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ نے جس طریقے پر اس نعمت کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح استعمال کرنا، اپنی زبان سے بھی اللہ کی تعریف کرنا اور اپنے عمل سے بھی ثابت کرنا کہ اس نعمت کو اللہ جیسا چاہتا تھا میں نے ویسے ہی استعمال کیا ہے۔ یہ ہے وہ پروسیس جو انسان کی ہر چیز پر اپلائی ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بیوی ہے، شادی ہو گئی ہے، یہ اللہ کا ایک انعام ہے۔ اس انعام کی قدر کرنا، سمجھنا کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک برابر کا بر عطا فرمایا ہے، اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا۔ شکر ادا کرنے کا مطلب اس کا حق ادا کرنا، اس کی جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں ان سب کو نبھانا۔ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے بزنس میں مال ملا، ہماری ترقی ہوئی، ہمیں بزنس میں پروفٹ ہوا، اب اس میں یہ جاننا کہ یہ پروفٹ اللہ نے دیا ہے، اللہ کے فضل کی وجہ سے مجھے ملا ہے،
مجھے اکڑنا نہیں ہے کہ میں تو کبھی بھی کما سکتا ہوں، جس مارکیٹ میں بھی کود جاؤں، جو بزنس بھی شروع کر دوں، میں تو آگے ہی بڑھتا ہوں۔ اپنے اوپر احساس برتری لانے کے بجائے اللہ کے انعام کا ادراک کرنا، اس کے بعد شکر ادا کرنا۔ شکر ادا کرنے کا مطلب یہ خیال رکھنا کہ کہیں حرام کا ایک پیسہ بھی تو نہیں آ رہا ہے، یہ خیال رکھنا کہ کسی پر ظلم و زیادتی کر کے تو میں 2 روپے نہیں کما رہا ہوں، یہ خیال کرنا کہ میں دوسرے کا حق تو نہیں چھین رہا ہوں، پھر یہ خیال کرنا کہ جو نعمت میرے ہاتھ میں آئی ہے وہ صحیح جگہ استعمال ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، اللہ کا حق زکوٰۃ کی شکل میں اس سے نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہے، اور جہاں جہاں اللہ رب العزت نے مال خرچ کرنا ہمارے ذمے کیا ہے وہاں پر وہ مال خرچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو یاد کر کے، احساس کر کے اپنے عمل کو صحیح بنانا، اور اپنی ہر نعمت کو، چاہے وہ مالی نعمت ہو، مٹیریل نعمت ہو، اللہ کی بلیسنگ ہو، یا اس کے علاوہ نان مٹیریل بلیسنگز ہوں جو ایموشنل ہوتی ہیں، ریلیشن شپ کی ہوتی ہیں، فیملی کی ہوتی ہیں، سوشل ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر اللہ کی نعمتوں کو جتنا زیادہ آپ ریئلائز کریں گے، ایکنالج کریں گے اور گریٹیٹیوڈ کریں گے، ان 3 اسٹیپ کو یاد رکھیے: ریئلائز کرنا، ایکنالج کرنا، گریٹیٹیوڈ کرنا، اعتراف کرنا، ماننا، اور اس پر اللہ رب العزت کی انعام ہونے کا یقین پیدا کرنا، اور پھر اس کا شکر ادا کرنا۔ یہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں اپنایا اور ہم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا سیکھ لیا تو انشاءاللہ ہماری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گی۔ اللہ نے جیسا چاہا ہے کہ ہم اعمال کریں اور زندگی گزاریں، ہماری زندگی ویسے ہی بن جائے گی۔ ہم جتنی زیادہ نعمتوں کو یاد کر سکتے ہیں اللہ کی یاد کرتے رہیں، ورنہ ختم تو کبھی نہیں کر سکتے، کیونکہ میں نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم شماری نہیں کر سکتے ہو۔ جتنا ہم یاد کر سکتے ہیں اتنی نعمتوں کو یاد رکھیں، اور اتنی نعمتوں کو اپنے دل کے اندر اللہ کی طرف سے ہونے کا احساس دلائیں، اور پھر اس پر اللہ کا صحیح طریقے پر شکر ادا کریں، اور اللہ کے سامنے تواضع کے ساتھ جھکیں، سجدہ ریز ہوں، زبان سے بھی الحمدللہ ادا کریں، اور اس نعمت کو استعمال کرنے میں بھی اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق چلیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہوگی، اور ہم صحیح طریقے پر اللہ رب العزت کے بندے بن کر دنیا میں جئیں گے، اور ظلم والی عادت سے اور کفر والی عادت سے نکلیں گے، اور اللہ رب العزت نے جو عدل کا میزان رکھا ہے، جو جسٹس رکھا ہے، اس کے مطابق چلیں گے، اور جو شکر ہے اللہ کا اس کو ادا کریں گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ ظلوم اور کفار کی صفت اگر ہمیں اپنے اندر سے ہٹانی ہے، بہت زیادہ ظلم کرنے والا، بہت زیادہ کفر کرنے والا یعنی ناشکری کرنے والا، اس سے اگر نکلنا ہے تو ہمیں نعمتوں کی قدر کرنی ہے اور اللہ رب العزت کو یاد رکھنا ہے۔ اسی سے ہماری نعمتیں باقی رہیں گی، کیونکہ میں نے بتایا اللہ کا یہ فیصلہ و سنت ہے کہ جو جتنا زیادہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کی نعمت میں اضافہ ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ کس شکل میں برکت ہوتی ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن برکت اللہ رب العزت کی طرف سے بہت ساری شکلوں میں ہمیں ملتی چلی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نعمتوں کی قدر کرنے والا اور اس کو اپنی زندگی میں صحیح طریقے پر استعمال کر کے اس کا شکر ادا کرنے والا بنائے۔